ہارون الرشید اور ایک درویش کا حیران کن مکالمہ۔ مشرق کے مشہور حکمران ہارون الرشید کا زمانہ اپنے عروج کی طرف گامزن تھا۔ خلافت عباسیہ کا یہ دور اپنی عظمت، شان و شوکت اور دنیا بھر میں پھیلتی ہوئی تہذیب و تمدن کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ بغداد، جو اس وقت خلافت کا دارالحکومت تھا، دنیا کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا، جہاں علم، فلسفہ اور فنون لطیفہ کی گلیاں آباد تھیں۔ ایسے میں ہارون الرشید، جو خود ایک علم دوست اور حاکم تھا، اپنے دربار میں اہل علم، شاعروں اور دانشوروں کو اہمیت دیتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں مختلف وزیر، حکام اور دانشور اس کے سامنے موجود تھے۔ اس دن کی خاص بات یہ تھی کہ ایک درویش، جو خود کو کسی مقام اور مرتبے سے آزاد سمجھتا تھا، دربار میں آ پہنچا۔ اس درویش کا چہرہ آنکھوں میں سکون کی لہر اور دل میں گہرا اسرار چھپائے ہوئے تھا۔ ہارون الرشید نے درویش کو دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ درویش نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں وہ ہوں جو اپنی تقدیر کو خود لکھتا ہوں، اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید مسکرایا، باتیں؟ تم میرے دربار میں بغیر اجازت کیسے آ گئے ہو؟ درویش نے دربار کے تمام لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کہا، حاکم، اگر تمہاری تقدیر تمہارے اختیار میں ہوتی تو تم اپنی سلطنت کی حقیقت کو جان پاتے۔ تمہاری شان و شوکت تمہیں دریا کے مانند بہا کر لے جا رہی ہے، تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہارے دل کی گہرائی میں کیا ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید کا چہرہ کچھ سنجیدہ ہو گیا، مگر اس نے درویش کی باتوں کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، تم جو باتیں کر رہے ہو وہ کس بنیاد پر ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ درویش نے مسکرا کر کہا، حاکم، تمہاری حقیقت تمہاری سلطنت میں نہیں بلکہ تمہارے اندر ہے۔ تم اس دنیا کی تمام عیش و عشرت میں غرق ہو، مگر تمہارے دل میں سکون کی وہ بات نہیں جو درویش کی حالت میں ہوتی ہے۔ ہارون الرشید نے درویش کی باتوں پر غور کیا اور کہا، تمہاری باتیں دلچسپ ہیں، مگر تم مجھے بتاؤ کہ ایک درویش کی حقیقت کیا ہے؟ درویش نے آہستہ سے کہا، درویش کی حقیقت وہ ہے جو تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے، لیکن تم اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ درویش وہ ہوتا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یعنی انسان کے اندر کے سکون کو تلاش کرتا ہے۔ ہارون الرشید نے درویش کی باتوں پر مزید گہرا سوچا اور کہا، تمہاری باتوں میں کچھ حقیقت ہے، مگر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اپنی سلطنت چھوڑ کر تمہارے جیسے درویش بننا چاہیے؟ درویش نے سر جھکاتے ہوئے کہا، ہر انسان کی تقدیر مختلف ہوتی ہے حاکم۔ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری سلطنت کا فیصلہ تمہارے اندر چھپے سکون پر منحصر ہے۔ اگر تم اپنے اندر کی حقیقت کو جان لو تو تمہاری سلطنت کی حقیقت بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ہارون الرشید اس درویش کی باتوں میں گہرائی محسوس کرنے لگا، اور اس نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر اس نے درویش سے پوچھا، تو کیا تم مجھے اپنی حقیقت دکھا سکتے ہو؟ درویش نے مسکرا کر کہا، حاکم، اگر تم خود کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنے دل میں جھانکنا ہوگا۔ وہاں تمہیں وہ حقیقت ملے گی جو تمہارے تمام سوالات کا جواب دے گی۔ ہارون الرشید نے درویش کی باتوں کو دل سے سنا، اور اس کے بعد دربار کے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج میں نے اس درویش سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم سب کو اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ درویش نے آخر میں کہا، حاکم، تمہیں اپنی سلطنت کا سچ جاننا ہے تو اپنے دل کے سکون کو تلاش کرو۔ تمہاری حقیقی طاقت تمہارے اندر ہے، نہ کہ تمہارے تخت دولت میں۔ یہ کہہ کر درویش دربار سے چلا گیا، اور ہارون الرشید کی زندگی میں ایک نئی روشنی کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنی سلطنت اور عیش و عشرت سے ہٹ کر اپنی اندرونی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس مکالمے کے بعد ہارون الرشید کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی۔ اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کی حقیقت کو پہچانا، بلکہ اس نے درویش کے سکون اور سادگی کو اپنانا شروع کیا۔ یہ مکالمہ، جسے ایک درویش اور ایک بادشاہ کے درمیان کی گفتگو کہا جا سکتا ہے، نہ صرف ہارون الرشید کی زندگی کا حصہ بنا بلکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ سچی سلطنت اور سکون انسان کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اور جو انہیں پہچانتا ہے وہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو جان پاتا ہے۔ یہ مکالمہ نہ صرف ایک حکمران اور ایک درویش کے درمیان ہوا بلکہ ایک انسان کے اندرونی سکون کی تلاش کی داستان بن گیا۔